حامدن و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، ماہر القادری نے کیا خوب شکوہ کیا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ محترم حضرات، دراصل آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا آخری مصرع ہے، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کر رکھا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ تاریک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، بے اعتنائی برتنے والا، اور قرآن قرأ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ تاریک قرآن کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والا یا وہ شخص جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اس سے دور ہو جائے، جس سے اس کا حق تلاوت، تدبر اور عمل فوت ہو جائے۔ اسباب زوال امت میں سے ایک اہم سبب تاریک قرآن ہے۔ قرآن کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، کہا کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ۔ قرآن مجید کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، یعنی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز کتاب اللہ کی خوبصورت کتابت نہیں ہوگی اور وہ اس کی ہدایت کو بھلا بیٹھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرچہ یہ اثر قابل اعتراض ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ مسلمانوں نے اپنے علم کی ترتیب ہی کو الٹ دیا ہے۔ ہماری پوری عمر مذاہب فقہ اور ایک دوسرے پر ترجیح دینے میں گزر جاتی ہے، حدیث کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، جبکہ قرآن و حدیث نجات کا پرچم ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ آج مسلمان ثریا سے تحت الثرا میں کیوں پہنچ گئے تو اس کا جواب وہی ہوگا جو میں نے ابھی آغاز تقریر میں آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یعنی قرآن مجید اور فرامین رسول سے دوری۔ یہ امت آج کے دور میں یقیناً اس آیت کے مصداق بن چکی ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب سے روز بروز منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہماری مسجدوں اور گھروں میں جزدانوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے، نہ تلاوت ہے، نہ تدبر ہے، اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل۔ اس سے محض جن بھوت بھگانے کا حصول رہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کی دوڑ میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام و مسائل کو سمجھنا تو درکنار، اس کی تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ امت جس طرح زندگی کے دیگر میدانوں میں اسلام و شریعت سے دور ہوتی چلی گئی، اسی طرح یہ قرآن سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد خصوصاً بلاد عجم میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں جانتی ہے۔ ان کی اکثریت ان کے معنی کو نہیں سمجھتی ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اپنے دور کے مسلمانوں کے حال پر رونا روتے ہوئے اسلاف سے اس وقت کے مسلمانوں کا مقارنہ ان الفاظ میں کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج عصری تعلیم کو اس قدر فوقیت و اہمیت دی جا رہی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم ناظرہ کی بھی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ وہ قرآن جیسی عظیم و انمول نعمت کو پڑھنا نہیں جانتی ہے، یا اس کو پڑھنا جانتا ہے لیکن سمجھتا بالکل نہیں ہے۔ آج قرآن مجید سے ہماری وابستگی، ہمارا معاملہ و رویہ
گیا, ہمارا رشتہ و تعلق کمزور ہو گیا ہے. ہم نے اس کو ہدایت و رشد کی کتاب نہ سمجھ کر قرآن خانے اور تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں. گھروں میں تو قرآن مجید موجود ہے, لیکن اس کو صرف تبرک سمجھ کر خوبصورتی, قیمتی اور غلافوں میں سجا کر طاقوں کی زینت بنا دیا گیا ہے. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اس میں کیا پیغام ہے, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے. خود ہی سوچئے, کیا قرآن اسی سلوک و رویہ کا مستحق ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ یہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن کی سراسر یہ توہین ہے. انسانی تاریخ گواہ ہے, جب تک ہم قرآن و سنت پر من حیث القوم عمل پیرا رہے, ہم عروج پر رہے, دنیا کے امام بنے رہے, کوئی قوم ترچھی نگاہ ڈالنے کی تاب نہ رکھتی تھی. اور ہم جو قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تنزلی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں, تمام میدان میں اور زندگی کے ہر دوڑ میں پیچھے ہو گئے ہیں. کثرت کے باوجود ہر طرف مارے کاٹے جا رہے ہیں. باطل ہمارے اوپر حاوی اور قابض ہیں, محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ نے اپنے اس کلام میں ایسی تاثیر اور کشش رکھی ہے کہ جو اسے سن لیتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے, جو اسے سن لیتا ہے اس کا عاشق اور سیدائی بن جاتا ہے. تاریخ کے صفحات اور سیرت کے اوراق سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کو اسی قرآن کی تاثیر اور کشش نے اپنی طرف کھینچ لیا اور فوراً حلقے بگوش اسلام ہو گئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی و اجتماعی سطح پر اپنے جملہ معاملات کو دین کے اصل مآخذ قرآن و حدیث سے جوڑنے کی کوشش کریں. خدا را آئیں ہم سب مل کر قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کریں, اس کی عظمت و رفعت, تقدس اور اہمیت کو سمجھیں, اس کے تمام حقوق کو ادا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا تعلق و شغف قرآن و حدیث سے جوڑیں, اس کی تلاوت کا اہتمام کریں, علماء کی سرپرستی میں قرآن و حدیث کے حکام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ڈھالیں. کیا ہم مسلمان خدائے وحدہ لا شریک کی آخری کتاب و الہامی کتاب قرآن مجید کو دستور العمل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ مکان فانی, مکی آنی, ازل تیرا, ابد تیرا, خدا کا آخری پیغام ہے, تو جاویداں تو ہے.